السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کے متعلق چند باتیں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ، اس کا نام البقرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ البقرہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو گائے کو ذبح کرنے کے متعلق ہے، تو اس واقعہ کو چونکہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے تو علامت کے طور پر اس صورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کو کچھ ایسی امتیازی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو باقی سورتوں کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ تقریباً 2.5 پاروں پر اور 40 رکوع پر اور 286 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ قرآن کی سب سے طویل سورت ہونے کا اس سورت کو اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے اور سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا ایک دوسرا بھی اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک سب سے طویل آیت ہے اور سب سے طویل آیت بھی اللہ نے اس سورت میں ہی نازل فرمائی ہے، یعنی یہ سورت خود بھی سب سے طویل ہے اور قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی سورت میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ، اور اس کی 286 نمبر آیت ہے، یعنی جہاں تیسرا پارہ ہے تو وہاں پر یہ جہاں سورت تقریباً مکمل ہو رہی ہے تو وہاں پر اللہ نے وہ آیت بیان فرمائی ہے جس کو آیت الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس کے اندر اللہ نے قرض کے لین دین کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی لین دین کرو، کوئی قرض دو، قرض لو، تو باقاعدہ اس کو پہلے لکھ لیا کرو
اس کی تحریر لکھ لیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لکھی ہوئی چیز ایک ثبوت کا درجہ رکھتی ہے. کل کلاں تمہارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، اس میں لین دین کے بارے میں کچھ ہدایات بیان فرمائی کہ لکھ لیا کرو، پھر اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو. یعنی یہ ساری بات جو ہے نا اس آیت کے اندر ہے. سورۃ البقرہ کا ایک تیسرا اعزاز بھی ہے. وہ کیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت وہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، وہ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت غار حرا میں تھے. یہ ذرا بزرگوں کو اٹھائیں، اگر نیند کا غلبہ ہے تو ذرا چھٹا لگائیں، یعنی پانی کا نا ذرا تھوڑا سا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی جو نازل ہوئی نا وہی، وہ تو آپ کو معلوم ہے غار حرا تھا اور اللہ کے رسول وہاں پر اعتکاف کرنے جاتے تھے، تو وہاں پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات یہ سب سے پہلی وحی ہیں. اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ قرآن نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں کے اندر پھر یہ قرآن کا نزول مکمل ہوا. تو جو سب سے آخری آیت قرآن میں نازل ہوئی، قرآن کی جو آیت سب سے آخری نازل ہوئی، وہ سورۃ البقرہ کی ہی 281 نمبر آیت ہے. یعنی اس آیت کے بعد پھر قرآن نازل ہونا مکمل ہو گیا، اور یہ سب سے آخری وحی تھی جو جناب جبرائیل لے کر آئے. اور اس آیت کی عبارت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، اور یہ 281 نمبر آیت ہے. فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. فرمایا ڈر جاؤ تم اس دن سے کہ جس دن فرمایا تم سب کے سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا. وہاں پر کسی پر رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. تو میرے بھائیوں، ایک اعزاز اس کا یہ ہوا کہ یہ خود سب سے طویل سورت ہے. دوسرا اعزاز کہ قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی سورت میں ہے. اور تیسرا اعزاز کہ قرآن کی سب سے آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے. اور چوتھا اس سورت کا ایک اعزاز یہ ہے کہ قرآن کی سب سے جو عظیم آیت ہے، آیت الکرسی جس کو کہتے ہیں، وہ آیت بھی جو ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے. اب عظیم آیت کا معنی کیا ہے؟ کہ جو مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے. تو طویل ہونا اور بات ہے، عظیم ہونا اور بات ہے. اب دیکھیں نا، قرآن کی سب سے طویل سورت تو البقرہ ہے، لیکن سب سے عظیم سورت کون سی ہے بھلا؟ سورت الفاتحہ، جس کے بارے میں کل بیان ہوا ہے. تو اسی طرح قرآن کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور وہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت کیوں ہے بھلا؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اس سورت کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا بیان ہے. اور وہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ الحی القیوم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 16 مرتبہ اپنا ذکر کیا ہے، اپنا تذکرہ کیا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے اور 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور اتنا کثرت کے ساتھ تذکرہ قرآن کی کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ تو تیسری ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے ایسی جامعیت پرو دی ہے کہ اس میں ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس ایک دعویٰ کے آگے 11 دلائل ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے۔ اس کی آگے اللہ نے 11 دلیلیں بیان کی ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ یہ تیسرے پارے پہ جائیں گے تو اس وقت میں انشاءاللہ یہ آیت الکرسی کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے، اس بات کا انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورت سب سے طویل ہے، سب سے طویل آیت اس میں ہے، سب سے آخری آیت اس میں ہے، اور پھر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی اسی سورت کے اندر ہے۔ اس سورت کو ایک 5ویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر 2 ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خواتیم البقرہ ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ان 2 آیتوں کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار اعلیٰ افضل بہتر برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا اللہ نے مجھے وہاں 3 تحفے واپس آتے ہوئے دیے تھے۔ فرمایا پہلا تحفہ کیا تھا؟ یہ 5 نمازیں، اور فرمایا پہلے حکم 50 کا ہوا تھا، پھر اللہ نے تخفیف کر کے 5 کر دی، تو پہلا تحفہ یہ 5 نمازوں کا ہے۔ دوسرا تحفہ اللہ نے مجھے آتے ہوئے یہ دیا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ ہم آپ کو خصوصی طور پر ایک گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں، اور جا کر اپنی امت کو بتا دینا کہ جو آپ کا امتی رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کو ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اور تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اے نبی جا کر اپنی امت کو یہ خبر دے دینا، یہ نوید مسرت سنا دینا کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا ہوا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو فرمایا میں اس کو لازماً ایک وقت آئے گا کہ میں معاف کر دوں گا، یا تو میں بغیر کسی سزا دیے ہی اس کو معاف کر دوں گا، یا پھر اگر سزا دی بھی تو سزا دے کر اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی موت شرک پر نہ آئی ہو۔ اگر موت شرک پر آئی ہوئی تو فرمایا پھر اللہ کے ہاں بخشش نہیں۔ یہ 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اس کے بعد یہ خوشخبری کہ اگر موت شرک پر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں بخشش لازمی ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ جو 2 سورتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، وہ بھی کس سورت میں ہیں؟ سورۃ البقرہ میں۔ تو سورۃ البقرہ کے یہ 5 اس کی خصوصیات میں نے آپ کو بیان کی، اور اس کے اندر ایک 6ٹھی خصوصیت بھی ہے، وہ کیا؟ اگر آپ ذرا توجہ سے بات سنیں کہ آپ میں سے کتنے ہی بھائی ماشاءاللہ جانتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تھیوری اور چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں ایک تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ ایک تھیوری ہے۔
اور اب اللہ تعالیٰ نے اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس ایک سورت کے اندر 6 واقعات اور 6 یعنی پریکٹیکل بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی ایسے پریکٹیکل کر کے دکھائے کہ مردے لوگوں کے سامنے زندہ ہوئے. ان میں سے ایک جو اللہ نے پریکٹیکل بیان کیا وہ ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یعنی آیت نمبر جو ہے نا یہ 55. اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. ایک بدبخت نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے والا خود ہی شور مچا رہا ہے، لوگوں کے سامنے واہ ویلا کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ماتم کر رہا ہے. فرمایا اب قریب تھا کہ ایک بہت بڑا جھگڑا اور بہت بڑی جنگ ان کے درمیان چھڑ جاتی. تو اس وقت ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کا حل پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حل بتایا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا کوئی حصہ اس مقتول کو لگاؤ، یہ مقتول زندہ ہوگا، زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. فرمایا کہ اب چونکہ وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ گائے کی پوجا کو وہ اپنے لیے ایک عبادت پہلے سمجھا کرتے تھے اور گائے ان کے ہاں ایک مقدس جانور تھا جس طرح ہندوؤں کے ہاں گاؤ ماتا کا تصور ہے. اب وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے اور اللہ ان سے ذبح کروانا چاہتا تھا. کیوں؟ جب یہ خود اپنے ہاتھ سے یہ گائے کو ذبح کریں گے تو ان کو یہ عقیدہ سمجھ آئے گا کہ اگر یہ گائے ہمارا معبود ہوتی تو ہمارے ہاتھوں ذبح نہ ہوتی. یہ اللہ ان کو عقیدہ سمجھانا چاہتا تھا. بہرحال انہوں نے لیت و دعل کیا، گائے کو ذبح کرنے سے انہوں نے پسو پیش کیا. بالآخر انہوں نے گائے ذبح کرنی پڑی اور پھر انہوں نے ذبح کر دی. اس کا ایک حصہ اس مقتول کو لگایا، مقتول خود زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ جو بہت زیادہ شور ڈال رہا ہے، یہ جو بہت زیادہ ماتم کر رہا ہے، یہ جو بہت زیادہ نوحہ کر رہا ہے، یہ ہی میرا قاتل ہے اور اس نے ہی مجھے قتل کیا ہے. بس اتنی بات بتائی، وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا. تو یہ پہلا پریکٹیکل تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بیان کیا. دوسرا پریکٹیکل مردوں کے زندہ ہونے کا اللہ نے بیان کیا قرآن میں. وہ کیا؟ فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے. میں جب کوہ طور پہ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. وہ قوم والے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تیری بات پر کیسے یقین کریں کہ تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اب ہمیں کیا پتا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارا نبی، تمہارا رہبر، تمہارا لیڈر، اور دیکھو میرے ہاتھوں تم نے کتنے معجزات دیکھے. میں نے لاٹھی ماری 12 چشمے جاری ہو گئے ایک چٹان سے. میں نے تمہارے سامنے لاٹھی ماری 12 راستے بحر قلزم میں بن گئے اور تم وہاں سے پار کر کے یہ دریا اور سمندر پار کر کے آئے ہو. میرے ہاتھوں اللہ نے کئی معجزے ظاہر کیے اور تم نے دیکھے بھی اور اب بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے. چلو پھر میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو. جب کوہ طور پہ گئے 70 ان کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے زعماء اور لیڈر ساتھ تھے. جب وہاں پر گئے اللہ کے ساتھ انہوں نے ہم کلام ہوئے. تو جب ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا. تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہنے لگے بعد میں ہاں اب بتاؤ، اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. تو وہ 70 کے 70 وہاں کہنے لگے ہاں ایک آواز تو آ رہی تھی لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہ تیرے رب کی آواز تھی. اس وقت تک تیری بات پر یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. میرے بھائیو
ایمان لانے کی شرط پہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی اور بہت بڑی بے ادبی تھی۔ اللہ کو غصہ آیا، ایک چیخ آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ 70 کے 70 آدمی وہاں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان بے وقوفوں نے اگر مطالبہ غلط کیا تھا تو ان کو مارتا تو نہ، اب اللہ میری التجا ہے کہ ان کو زندہ کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے پھر وہ 70 کے 70 آدمی دوبارہ زندہ کر دے۔ تو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کا دوسرا جو پریکٹیکل ہے وہ بھی کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ تیسرا ایک پریکٹیکل اللہ نے بیان کیا، وہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک لشکر تھا اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے، اور وہ جب نکلے ان کے علاقے میں کوئی طاعون پھیل گیا، سارے کے سارے موت سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر اپنی آبادیاں خالی کر کے وہ ایک جنگل بیابان میں اکٹھے ہو گئے۔ جب وہاں پہ اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کو مار دیا۔ لو موت سے بھاگ کر آئے تھے تو اب بتاؤ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ تو میرے بھائیوں کوئی شخص بھی موت سے بھاگ سکتا نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تو تمہیں آ جائے گی۔ تو وہ موت سے ڈر کر گھروں سے نکلے اور ایک جنگل میں جا کر ڈیرے ڈالے، وہاں پر بھی موت آ گئی۔ تو میرے بھائیوں پھر ان کے نبی نے ان سے اللہ سے دعا کی، کہنے لگے یا اللہ ان کو زندہ کر دے، یہ ہزاروں کی تعداد میں مرے پڑے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس نبی کی دعا سے ان سارے مردوں کو زندہ کیا۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر یہ تیسرا پریکٹیکل دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ تیسرا پریکٹیکل بھی کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، یہ دوسرا پارہ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک چوتھا پریکٹیکل بیان کیا، وہ کیا؟ فرمایا کہ ہمارا ایک نیک آدمی تھا، ایک نیک آدمی، تفسیروں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے جناب عزیر علیہ السلام۔ تو جب وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے نا، فلسطین کا علاقہ، جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ساری عمارتیں گری پڑی ہیں اور وہاں علاقہ بالکل بنجر بیابان ہو چکا ہے اور چھتیں گر چکی ہیں۔ جناب عزیر وہ کہنے لگے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تیسرا پارہ سورہ البقرہ، اور یہ دوسرا رکوع ہے تیسرے پارے کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، اس پوری کی پوری بستی کو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس اپنے بندے کو وہاں ہی موت دے دی۔ اب اس کے ساتھ ایک گدھا تھا اور اس کے ساتھ کھانا تھا، یہ لے کے وہ جا رہا تھا۔ تو اب جب گئے 100 سال تک اللہ نے اپنے اس بندے کو موت دی رکھی اور اس کو یعنی مارے رکھا۔ جب 100 سال ہو گیا ثم یعنی بعثہ، اللہ نے پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا بتا کتنی دیر یہاں پر ٹھہرا؟ تو وہ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے اور تجھے نہیں پتا۔ تو اب ذرا دیکھ یہ تیرا جو گدھا تھا اس کی کیا کیفیت ہو چکی ہے، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، دور دور تک اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، گوشت اور آنتڑیاں اور باقی اس کا جو معاملہ تھا اس کا تو نام و نشان نہیں تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں وہاں پر دکھائی دے رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھ ہم کس طرح ان ساری ہڈیوں سے اس گدھے کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، ہم دوبارہ اس کا جو ہے نا ڈھانچہ تیار کر دیتے ہیں۔ جب ڈھانچہ تیار ہو گیا اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، گوشت کے بعد اللہ نے اس پر جلد چڑھا دی اور جلد کے بعد اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی
اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اب تو اپنا کھانا دیکھ کہ کھانا جو جلدی خراب ہونے والی چیز تھی لیکن جب اس کو کھولا اسی طرح ترو تازہ، وہ خراب نہیں ہوا، حالانکہ گدھا جنگل میں تھا، زندہ رہ سکتا تھا، وہاں سے گھاس کھاتا، پتے کھاتا، اس کے لیے زندہ رہنے کا پھر بھی یعنی امکان تھا، جس کے جلد خراب ہونے کا امکان تھا، اللہ نے اسے ترو تازہ رکھا۔ تو یہ چوتھا پریکٹیکل کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور قیامت کے دن کرے گا، اللہ نے یہ چوتھا پریکٹیکل بھی کس صورت میں بیان کیا؟ سورۃ البقرہ۔ اس کے بعد آگے پانچواں ایک پریکٹیکل ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کا کہاں؟ وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، کہنے لگے یا اللہ مجھے ذرا دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں؟ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندے لے لے، وہ 4 پرندے لے لیے، فرمایا اب ان کو اپنی طرف اچھی طرح سدھا لے، اتنا سدھا کہ تیری آواز پہچانے، تیری آواز پر آئیں اور تیری آواز پر جائیں۔ جب یہ اتنے تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، مانوس ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا ان 4 پرندوں کو ذبح کر لے، ذبح کر کے ان کی کھالیں اتار لے، پھر ان کی بوٹیاں وہ مکس کر دے ایک دوسرے کے ساتھ، مکس کرنے کے بعد فرمایا ان کے 4 ان کی ڈیریاں مختلف جگہوں پہ لگا دے اور پھر اسی طرح ان کو آواز دے، جب وہ زندہ تھے تو جس طرح تو ان کو بلایا کرتا تھا اب اسی طرح آواز دے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پرندے کو آواز دیتے گئے، وہ پرندہ اسی طرح اڑتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھتا گیا۔ یہ 5 پریکٹیکل یہ اللہ نے کہاں بیان کیے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں۔ تو میرے بھائیوں سورۃ البقرہ کا میں نے آپ کے سامنے یعنی کتنے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں؟ 6۔ کتنی؟ 6۔ بھائی پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی اسی سورت میں ہے، اور چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی سورت میں ہے، سب سے آخری آیت بھی اسی صورت میں ہے۔ اور اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جو 3 آسمانی تحفے معراج کے موقع پر دیے تھے ان میں سے جو دوسرا تحفہ آخری 2 آیتوں کا تحفہ تھا سورۃ البقرہ، وہ 2 آیتیں بھی اسی صورت میں ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوروں میں سے ایک نور قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 نور دیے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ تو یہ 5 خصوصیتیں، اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تھیوری بیان کی ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں مارنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ پریکٹیکل بھی بیان کیے قرآن میں تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو وہ 5 پریکٹیکل جو اللہ نے بیان کیے وہ 5 کے 5 پریکٹیکل کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ ہاں ایک اور پریکٹیکل ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ سورہ کہف کے اندر ہے کہ وہاں پر اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال موت دینے کے بعد اللہ نے 309 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کیا تھا۔ تو قرآن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے ٹوٹل
6 प्रैक्टिकल अल्लाह ने बयान किए हैं, उनमें से 5 का तज़किरा सूरह अल-बक़रा में है और 1 का तज़किरा सूरह अल-कहफ के अंदर है। तो ये भी एक इसकी खुसूसियत है कि अल्लाह ने इस बात को प्रैक्टिकली बताने के लिए 5 प्रैक्टिकल सूरह अल-बक़रा में। और इसकी एक आखिरी खुसूसियत सुन लें मेरे भाइयों, कुरान मजीद के जो मज़ामीन हैं कुरान मजीद के, वो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं कि एक इसके अंदर अकायद का बयान है। कुरान में नंबर 1 मजमून जो है वो क्या है, इसमें अकायद का तज़किरा है, अकायद। नंबर 2 इसमें इबादत का बयान है। नंबर 3 इसके अंदर बाकायदा यानी अखलाकियात का बयान है। और नंबर 4 इसके अंदर बाकायदा मुआमलात का बयान है कि रोजमर्रा जिंदगी के मुआमलात कैसे तुमने सर अंजाम देने हैं। और 5वें नंबर पर हुकूक और फराइज का तज़किरा। ये 5 मज़ामीन हैं पूरे कुरान के अंदर। अब जरा गौर फरमाइए कि अकायद का बयान वो भी इस सूरत के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के साथ यानी हमारा किस तरह का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह एक है अपनी जात में भी, सिफात में भी, अल्लाह एक है अपनी उलूहियत में भी, रबूबियत में भी, और अस्माओ सिफात के अंदर अल्लाह ताला का, अल्लाह की मखलूक में कोई शरीक नहीं है, ना कोई जिंदों में, ना मुर्दों में, ना जिन्नों में, ना फरिश्तों में, ना अल्लाह का कोई शरीक है यानी हैवानात में, ना जमादात में, कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं, ना कोई हजर ना कोई शजर। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह के बारे में अकीदा, तो अल्लाह ने अकीदा तौहीद भी इसमें बयान किया। फिर अकीदे के अंदर फरिश्तों पर ईमान लाना, ये भी इसके अंदर तज़किरा मौजूद है सूरतुल बक़रा में। फिर इसके अंदर बाकायदा पहली किताबों पर ईमान लाने का तज़किरा भी मौजूद है, पहले तमाम अंबिया पर ईमान लाने का तज़किरा भी मौजूद है। इसके अंदर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का बयान भी मौजूद है और इसके अंदर तकदीर का बयान भी मौजूद है। मेरा मकसद ये है कि अकायद जितने भी हैं अल्लाह ने सारे अकायद का तज़किरा बाकायदा सूरतुल बक़रा में किया है। फिर इसके अंदर इबादत का तज़किरा भी मौजूद है कि तुमने नमाज पढ़नी है, वो कैसे पढ़नी है, तुमने ज़कात कितनी देनी है, क्या देनी है, और फिर उसके बाद तुमने हज कैसे करना है, यानी नमाज का तज़किरा, ज़कात का तज़किरा, रोजे का तज़किरा, हज का तज़किरा, जिहाद का तज़किरा। ये सारी इबादत जो है इनका मुख्तसर तज़किरा इस सूरत के अंदर मौजूद है। मुफस्सल तज़किरा तो अहादीस में है, कुरान के अंदर अल्लाह वैसे ही तज़किरा मुख्तसर करता है क्योंकि ये कानून की किताब है। फिर इसके अंदर आप देख लें मुआमलात का तज़किरा भी मौजूद है। तुमने तिजारत कैसे करनी है, तुमने अगर कोई चीज गिरवी रखनी है उसका क्या तरीकाकार है, तुमने लेन देन कैसा करना है, और फिर इसके अंदर तलाक देने का बयान, निकाह करने का बयान, रुजू करने का बयान, दूध पिलाने का बयान। ये सारा बाकायदा मुआमलात जो है ना इंसान के रोजमर्रा, उनका बाकायदा सूरत के अंदर सारा बयान है। तो सूरतुल बक़रा में अकायद का बयान भी है, इबादत का बयान भी है, मुआमलात का बयान भी है, अखलाकियात का बयान भी है। लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करनी है, बुखल नहीं करना, सखावत करनी है, झूठ नहीं बोलना, तुमने सच बोलना है। इस तरह के जो अखलाकियात से बातें ताल्लुक उनका भी इसमें बयान है। फिर इसके अंदर हुकूक और फराइज का तज़किरा, हमसायों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, और इसके अलावा हुकूमत यानी हुक्मरानों के हुकूक, अवाम के हुकूक, ये सारी चीजें अल्लाह ने इसके अंदर बयान की। तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों, ये अल्लाह ताला ने 7 ऐसी खुसूसियात हैं कि जो अल्लाह ने सूरह अल-बक़रा में रखी हैं, और ये 7 खुसूसियात सूरतुल बक़रा के सिवा और किसी सूरत में भी इतनी ज्यादा खुसूसियात नहीं है। आखिरी बात यह है कि सूरतुल बक़रा के बारे में मेरे और आपके प्यारे पैगंबर पीरो मुर्शिद हादी और रहनुमा उन्होंने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरतुल बक़रा पढ़ी जाए
اس گھر کے اندر شیطان کبھی ڈیرا نہیں لگا سکتا، شیطان وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ لوگ جو اپنے ہاں بڑی شکایت محسوس کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بس عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں اور ہمارے گھر میں جناب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گوشت کی بوٹیاں کوئی چھت پہ پھینک جاتا ہے، پتہ نہیں کچھ نے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ اپنا بتایا ہے، اس نسخے کو اپنائیں۔ ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، ہم بھاگتے ہیں نجومیوں کے پاس، ہم بھاگتے ہیں جاہل پیروں کے پاس، ہم بھاگتے ہیں عقیدے کے لٹیروں کے پاس، اور وہ آپ کے عقیدوں کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جناب کالے علم کے ساتھ اس جادو کی کاٹ کریں گے۔ نہ میرے پیارے عزیز بھائیوں، کبھی بھی اپنے عقیدے کو برباد نہ کرو، اپنے عقیدے کا ستیہ ناش نہ کرو۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی جادو ٹونے کی شکایت ہے تو اس کے لیے محمدی نسخہ یہ ہے کہ اس گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارا جادو ختم ہو جائے گا، شیاطین اپنے ڈیرے اٹھا لیں گے، وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ گھر کے لوگ نماز کی پابندی کریں، پاکی پلیدی کا خیال رکھیں اور واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھیں، نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے چند باتیں سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔